آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے حبشی غلام پر ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن یہ کام اس نے کس کے کہنے پر کیا اور کیوں کیا، اور کیا یزید کی دادی ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا؟ مومنین کرام، اسلام سے پہلے عرب میں غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج عام تھا۔ ہر اعلیٰ طبقے والے گھروں میں چھوٹے بڑے کام کاج کے لیے غلام رکھتے تھے۔ غلام عرب کے معاشرے میں حقیر ترین طبقہ مانا جاتا تھا۔ یہ غلام زیادہ تر افریقہ حبش سے لائے جاتے تھے، اور مزاجی طور پر یہ غلام اپنے مالک کو خدا تصور کیا کرتے تھے۔ مالک کو اپنے غلام پر مکمل حق حاصل تھا، اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر انہیں سزا اور مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ مالک اپنے غلاموں کو موت کی سزا بھی دے دیتے تھے۔ افریقہ کا ملک حبشہ وہ علاقہ تھا جہاں سے سب سے زیادہ غلام لائے جاتے تھے۔ ان حبشی غلاموں میں ایک غلام وحشی بن حرب تھا، جو مکہ کے سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وحشی اونچے قد اور طاقتور چست بدن کا مالک تھا۔ وحشی تلوار بازی اور نیزہ بازی کے فن میں ماہر تھا۔ جب اسلام اپنے وجود میں آیا اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا تو کفار نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مٹھی بھر مسلمانوں نے قریش کے 1000 سپاہیوں کو فنار کر دیا اور انہیں شکست دے کر ان کے غرور اور تکبر کو رونڈ ڈالا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ اور امام علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کے مارے جانے کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جنگ بدر میں مارے جانے والے بنو امیہ کے سردار یہ سب ابو سفیان کی بیوی اور یزید کی دادی ہندہ کے بھائی اور چچا تھے، لہٰذا ہندہ کے دل میں اپنے باپ عتبہ اور بھائی کے مارے جانے کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور اس دن سے جناب حمزہ اور اسلام کی دشمن بن گئی تھی۔ لہٰذا ابو سفیان اور ہندہ نے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا اور لوگوں کو پھر سے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہٰذا بنو امیہ اور قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے نکل پڑے، جوش جذبے کے ساتھ جنگ احد کی تیاری کرنے لگے۔ اب وحشی غلام کو بلایا گیا
اور اس سے کہا گیا کہ کیا تو غلامی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے؟ تو وحشی نے کہا مجھے کون غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروائے گا؟ اس سے کہا گیا اگر تو محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہو جائے گا۔ اب وحشی نے کہا مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے۔ اب کفار نے ایک بہت بڑا لشکر تشکیل دیا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے مقام پر جمع ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جن کے خاوند، بھائی یا باپ جنگ بدر میں قتل کیے گئے تھے۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی، یزید کی دادی ہندہ بھی ساتھ تھی۔ میدان احد میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ شیر کی طرح کفار پر وار کر رہے تھے۔ وہاں وحشی غلام ایک چٹان کے پیچھے گھاٹ لگائے بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ ایک مشرک سے مقابلہ کر رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر اچانک نیزے سے وار کیا اور یہ نیزہ آپ کے پیٹ میں لگا جس سے آپ زمین پر گر گئے۔ جب وحشی کو یقین ہو گیا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں تو وحشی واپس اپنے خیمے جا کر بیٹھ گیا۔ وحشی کو اس کے بعد جنگ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے بس اپنی آزادی کی فکر تھی۔ اب ہندہ کچھ عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی۔ اب ہندہ نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر دیا اور کلیجہ نکال کر اسے چبا گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے پر شدید غم زدہ ہوئے اور آپ اس قدر روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ اور وہاں کفار جنگ احد سے مکہ واپس آئے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا۔ اب وقت گزرتا رہا اور اسلام بہت تیزی سے پھیلتا رہا اور دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اب وحشی کو خوف اور ڈر ستانے لگا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو وحشی خوف اور ڈر سے طائف کی طرف بھاگ گیا اور وہاں اس کا ہر دن ڈر اور خوف میں گزرتا اور اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ کے قتل کا منظر نظر آتا۔ اب وہاں ایک شخص نے وحشی سے کہا کہ اے وحشی، محمد ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی یہ بات سن کر وحشی مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وحشی جب مدینے پہنچا تو معلوم ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ اب وحشی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں اٹھا کر وحشی کو دیکھا تو فرمایا کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وحشی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ آپ رحمت العالمین تھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی سے فرمایا کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا؟
وحشی نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب وحشی کی بات ختم ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا اور فرمایا، اے وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس دن سے وحشی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رہنے لگا، اور جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا میں رہے تو آپ نے کبھی بھی وحشی کی طرف نہ دیکھا۔ اور یہ تھا واقعہ عرب کے ایک مشہور غلام وحشی کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔